جی السلام علیکم. آج کل سوشل میڈیا پہ پھر ایک نیورو انٹیگریٹو تھیراپی کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو مجھے ایک مدر کا میسج آیا کائنڈلی اس پہ دوبارہ ویڈیو بنا دیں, کیونکہ اس پہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے. یاد رکھیں نیورو انٹیگریٹو تھیراپی کی جگہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ٹرمز یوز ہوتی رہی ہیں, جس میں سینسری انٹیگریشن تھیراپی, ریفلیکس انٹیگریشن تھیراپی, ویسٹیبولر ایکسرسائزز, ویژن تھیراپی, پریمیٹیو ریفلیکس ایکسرسائز ایٹسیٹرا. اس طرح کی بہت زیادہ ٹرم یوز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ آٹزم کا پروون ٹریٹمنٹ ہے؟ یعنی سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیورو انٹیگریٹو تھیراپی کوئی انٹرنیشنلی ریکگنائز یا اسٹینڈرڈائز ٹریٹمنٹ نہیں ہے آٹزم کے لیے. ہر سینٹر میں اس کے نام کے نیچے ڈفرینٹ ایکسرسائز اور ٹیکنیک یوز ہوتی ہیں. کہیں سینسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کہیں بیلنس ایکسرسائزز کا ذکر کیا جاتا ہے, کہیں پریمیٹیو ریفلیکس انٹیگریشن کا ذکر کیا جاتا ہے, اور کہیں برین انٹیگریشن کے نام سے الگ پروگرامز پہ کام کیا جاتا ہے. اس لیے صرف نام دیکھ کر کسی تھیراپی کو ایویڈنس بیسڈ تھیراپی سمجھ کے اپنے بچے پہ نہیں کروانی چاہیے. ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی تک جو ایمپیریکلی پروون ٹریٹمنٹ ہے یا امپرومنٹ کے لیے جو ہم بات کرتے ہیں آٹزم میں, اس میں تھیراپیز کا رول ہے. اس میں نیورو انٹیگریٹو تھیراپی کا آٹزم کے کور سمٹم پہ کوئی بھی رول نہیں ہے, نہ ہی آٹزم کے کسی کمیونیکیشن کو یا ریپیٹیٹیو بیہیویئر کو امپروو کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایکسرسائز بیکار ہے. اگر کسی بچے کو بیلنس کا پرابلم ہے, اس کو کوآرڈینیشن کی ڈیفیکلٹی ہے, یا اس کو سینسری ایشوز بہت زیادہ ہیں, تو آکوپیشنل تھیراپسٹ یا فزیو تھیراپسٹ اسپیسیفک گولز کے لیے ایکسرسائزز دے سکتے ہیں. لیکن ان ایکسرسائز کا آٹزم کی ٹریٹمنٹ یا کیور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج بھی جو آٹزم کی ٹریٹمنٹ کی یا امپرومنٹ کی یا تھیراپی کی بات کرتے ہیں اس میں شامل ہے اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی کی, جو پیتھولوجسٹ سے جو اسپیچ تھیراپی کروائی جاتی ہے, آکوپیشنل تھیراپسٹ سے جو آکوپیشنل تھیراپی کروائی جاتی ہے. پیرنٹس کو انوالو کر کے پیرنٹس کی ٹریننگ کی جاتی ہے. بچہ بڑا ہو جاتا ہے, اچھا پرفارم کرتا ہے, ایجوکیشنل انٹرونشن کرتے ہیں. بیہیویئر پرابلم پرسسٹ کر رہے ہیں تو بیہیویئر انٹرونشن کرتے ہیں, اور انڈیویجولائز ایجوکیشن پلان کے مطابق بچے کو لے کے چلتے ہیں. یہ انٹرونشن جو ہے وہ ریسرچ سے سپورٹ ہوتی ہیں, اور ان کا مقصد بچے کی کمیونیکیشن, اس کی لرننگ اور ایکٹیویٹی آف ڈیلی لائف یعنی ڈیلی لیونگ سکلز کو امپروو کرنا ہوتا ہے. تو میری تمام والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کا پراپر سب سے پہلے ڈائگنوسس بنوائیں, اس کے بعد اس کی پراپر اسیسمنٹ کروائیں, اور اس کے بعد تھیراپی شروع کروائیں. جب بھی تھیراپی شروع کروانی ہو یا کوئی بھی ٹیکنیک استعمال کروانی ہو, تو آپ نے 3 سوال یہ لازمی کرنے ہیں. پہلا سوال یہ ہے, کیا اس تھیراپی سے کوئی سائنٹیفک ریسرچ اویلیبل ہے؟ نمبر 2, اس کے ریئلسٹک گولز کیا ہیں؟ نمبر 3, اور یہ کہ اس کے سمٹم میں کس حد تک امپرومنٹ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. یاد رکھیں آٹزم میں کوئی میجک تھیراپی نہیں ہے, لیکن ارلی ڈائگنوسس, ایویڈنس بیسڈ ارلی انٹرونشن اور فیملی انوالومنٹ کے ساتھ بچوں کے یہ تمام پرابلم کو کافی حد تک امپروو کیا جا سکتا ہے. تو مارکیٹ میں ڈفرینٹ جو ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہیں, ان کو اپلائی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اپلائی کرنا کس نے ہے. اس کا جا کے ان سے اس کا مطلب پوچھیں, اس کی ٹیکنیک پوچھیں, اور سائنٹیفک ایویڈنس لازمی مانگیں. تھینک یو.